بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ اعراب ما به یختلف آخر المعرب۔ اعراب کی ترجمے نے پڑھی ما به یختلف آخر المعرب۔ اعراب وہ شے ہے، اعراب وہ حرف یا حرکت ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے۔ پتہ چلا اعراب اس کو کہیں گے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلے۔ آسان لفظوں میں یہ بھی ہے، معرب کے آخر میں جو حرف یا حرکت آتی ہے اعراب اس کو کہتے ہیں۔ مبنی کے آخر میں جو آئے اسے اعراب نہیں کہتے۔ جو معرب کے آخر میں حرکت آئے یا حرف آئے اسے اعراب کہتے ہیں۔ جی یاد ہو گیا؟ پھر اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت۔ جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا تو ما سے مراد ہم نے یہ بھی لے لیا تھا وہ حرف یا حرکت۔ اعراب وہ حرف یا حرکت جس کی وجہ سے معرب کا آخر، بھائی معرب کا آخر بدلتا ہے، معرب کا، مبنی کا نہیں۔ اسے پتہ چلا معرب کے آخر میں آنے والی حرکت، معرب کے آخر میں آنے والا حرف، اس کا نام اعراب ہے۔ اعراب کی دو قسمیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ جی یاد ہو گئے؟ دھیان نہ سننا ہے۔ عام اردو میں تو ہم کہہ سکتے اعراب بالحرکت ہوتا ہے زبر زیر پیش، اعراب بالحرف ہوتا ہے واو الف یا کے ساتھ۔ جی یاد ہوا ہے؟ زبر زیر پیش ان کے ساتھ ہوتا ہے اعراب بالحرکت، واو الف یا ان کے ساتھ ہوتا ہے اعراب بالحرف۔ یہ میں نے تین طرح یہ لفظ لکھے، مثال رفع، نصب، جر۔ یہ نام ہے یہ والا اس حرکت کا جس کو ہم پیش کہتے ہیں، اور یہ آپ اس واو کو بھی کہہ سکتے جو معرب کے آخر میں آتا ہے۔ اور سنو، رفع، نصب، جر، یہ جو میں نے لکھا ہے یہ حرکات کو بھی کہا جا سکتا ہے اور حروف کو بھی، لیکن وہ حرکات، وہ حروف جو معرب کے آخر میں آتے ہیں، صرف حرکات کو نہیں، حروف کو بھی۔ لیکن کون سی حرکات، کون سے حروف جو معرب کے آخر میں؟ جانی زیدن، رأیت زیدن، یہ جو زید کے آخر میں پڑھے، زیدن پڑھا، زیدن پڑھا، جو پہلے پڑھا وہ رفع ہے، جو دوسرے نمبر پہ پڑھا جاءنی ابو کا، میں ابو کے آخر میں جو میں نے واو پڑھا یہ رفع ہے۔ رأیت ابا کا، میں ابا کے آخر میں نے الف پڑھا، اب کے آخر میں وہ نصب ہے۔ مررت بابی کا، میں اب کے آخر میں جو یا پڑھی وہ جر۔ رفع، نصب، جر جو معرب کا اعراب ہے، چاہے حرکت والا چاہے حرف والا، یہ تینوں اس کے لیے ہیں۔ معرب کا جو اعراب ہے چاہے حرکت والا چاہے، یہ تینوں اس کے لیے، رفع، نصب، جر جو معرب کا اعراب ہے۔ جیسے میں نے مثال دے دی، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت، یہ جو میں نے زید کے آخر میں رفع پڑھا، جو پیش پڑھی یہ رفع ہے، جو زبر پڑھا وہ نصب ہے، جو کسرہ پڑھی وہ جر۔ اگر میں یوں پڑھتا ہوں جانی ابو کا، لفظ اب کے آخر میں جو واو ہے یہ رفع ہے،
رأیت اباک میں لفظ اب کے آخر میں، مررت بابیک میں اب کے آخر میں جو یا ہے، آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، رفع نصب جر معرب کے آخر میں جو اعراب ہے، اعراب آتا ہی آخر میں ہے، محل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخیر، وہ جو معرب کے آخر میں اعراب ہے، چاہے حرکت والا چاہے حرف والا، یہ خاص ہے اس کے ساتھ، رفع نصب جر کسی اور کو نہیں کہنا، وہ معرب کے آخر میں جو اعراب ہے، چاہے حرکت چاہے حرف، یہ تینوں اس کے ساتھ جی یاد ہو گیا، ضم فات، دھیان نہ سننا ہے، مبنی پر جو حرکات آتی ہیں، کیا کہا جی یاد ہو ہے، کیا کہا، یہ ان کا نام ہے، ضم فات کسر، یہ ان کا نام ہے، ضم جو مبنی پہ کیا تھی، میں نے یہ نہیں کہا مبنی پہ جو اعراب آتا ہے، اعراب معرب کے ساتھ خاص، مبنی جو اسم ہوگا اس کا اعراب ملی ہوگا، مبنی پہ جو حرکات ہے ان کا نام ہے ضم، جی دھیان نہ سننا ہے، یا زیدو میں زید، اس کے اوپر جو میں نے پیش پڑھی وہ یہ ہے، اس کو یہ نہیں کہنا بھائی جان، کیونکہ یہ تینوں معرب کے آخر میں جو حرکات یا حروف ہے یہ تینوں ان کے ساتھ، میں نے پڑھا یا زیدو، یہ آخر میں جو میں نے زید کے آخر میں پیش پڑھی وہ کیا ہے، اس کو پہجا رفع بھول کے بھی نہیں کہنا، لا ریبا، لفظ ریب کے آخری حرف پر جو میں نے فتح پڑھی وہ زبر پڑھی، اس کو یہ کہنا، جی یاد ہوا ہے، بسم اللہ میں با کے نیچے جو میں نے زیر پڑھی بھائی یہ نہیں کہنا، جی یاد ہو گیا ہے، آگے جا رہا ہوں، ضمہ فتح کسرہ، یہ ان کے لیے بھی آ جاتے ہیں جو معرب کے آخر میں، اور جو مبنی کی حرکات ہے ان کے لیے بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ یہ مبنی کی حرکات کے لیے آتے ہیں، یہ زیادہ کس کے لیے آتے ہیں، پھر آپ یہ بولے ہی نا، ان کے لیے جو معرب کے آخر میں اعراب آیا، چاہے حرکت والا چاہے حرف والا، یہ آپ اس پہ نہ بولے، اگر یہ بول سکتے ہیں بہتر ہے نہ بولے، کیونکہ زیادہ یہ مبنی کی حرکات پر بولا جائے گا، اور یہ والا تو معرب کے آخر میں جو اعراب اس پہ بولنا ہی نہیں، تو پھر بہتر آپ صرف یہی بولے، جی کوئی سمجھ آئی کہ نہیں آئی، سمجھ لگ گئی جی، مٹانے والا اینو مٹا دو، اینو رہن دو، اے مٹا دو بھئی، سمجھ آئی جی، جی اس میں متمکن کی ایک قسم ہے اسماء ستہ، کیا ہے، اسماء جمع ہے اسم کی، اور ستہ کا معنی 6، یعنی 6 اسماء مشہور ہیں، ابن، چلو یہ والا حمن، حنن، فمن، زومان، یہ ہے جی اسماء ستہ، کیا ہے، ان کا اعراب یہ ہے، کیا ہے، تو اعراب بالحرف کیا، واو الف یا، یہ جو میں نے 6 لکھے ہیں، ابن باپ، اخون بائی، حمن کا مشہور معنی دیور، حنن شرمگاہ، فمن منہ، اچھا ایک منہ ہوتا ہے کہ چہرہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہے، چہرہ پورا ہوتا ہے، منہ اتنا کو ہوتا ہے، زو مالن میں زو، اس کا معنی والا، یہ ہیں اسماء ستہ، ان کا اعراب کون سا ہے، وہ ہے واو الف یا، ان 6 کی حالت رفعی یا کہہ لو ان کا رفع واو کے ساتھ،
ان کا نصب الف کے ساتھ، ان کا جر، یہ نہیں کہنا ان کا ضم واو کے ساتھ، ان کا فت الف کے ساتھ، ان کا کسر یا، یہ نہیں کہنا. اور بہتر ہے کہ ایسا بھی نہ کہا جائے ان کا ضمہ واو کے ساتھ، ان کا فتح الف کے ساتھ، ان کا کسرہ. بہتر ہے یہ بھی نہ کہا جائے. تو پھر یہی کہیں آپ ان کا رفع واو کے ساتھ، ان کا نصب، ان کا جر. یاد ہو گیا ہے؟ جی آگے جا رہا ہوں. ان کا جو اعراب بالحرف ہے واو الف یا، اس کے لیے 4 شرطیں ہیں. نمبر 1 یہ شرط ہے جی مکبرہ. کیا شرط ہے؟ مکبرہ، کہ اسماء ستہ مکبرہ ہو. دوسری شرط ہے جی موحدہ. تیسری شرط ہے مضافاتن، مضاف ہو. چوتھی شرط ہے الہ غیری یا جی یاد ہو گئے. کتنی شرطیں ہیں؟ 4. یہ چاروں شرطیں اکٹھی پائی جائیں تو پھر ان کا رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ. اگر چاروں میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی تو بھائی جان ان کا یہ اعراب نہیں آئے گا واو الف یا، پھر اعراب کوئی اور ہی ہوگا. پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں کہ چاروں شرطیں جس میں پائی جائیں. اچھا پہلے یہ پڑھتے ہیں ان کا مطلب کیا ہے. مکبرہ، اس کا مطلب ہے کہ مصغرہ نہ ہو. یہ مکبرہ پتہ کیوں بولا ہے؟ کہ پیچھے اسماء ستہ جمع ہے تو جمع کا حال واحد مؤنث. اگر ایک اسم ہے ان میں سے تو اس کو کہیں گے مکبر، موحد، مضاف. وہ 6 تھے نا اس لیے کہتے ہیں مکبرہ، موحدہ، مضافتن. یہ تھے ہو کچھ سمجھ آئی ہے؟ اگر ایک ہو، میں مثال دیتا ہوں. یہ ہے جی جاءنی ابو کا. کیا پڑھا؟ جا تو فعل ہے، نون وقایا ہے، یا ضمیر ہے منصوب متصل، ابو مضاف ہے، کاف ضمیر. یہ میں نے جتنا پڑھا جا 1 نون 2 یا 3 ایسے ہی ہے. یہ 5 اور یہ 6 میں نے لفظ پڑھے. 6 میں ایک حرف ہے نون، ایک فعل ہے جا. کتنے ہو گئے؟ 2. تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 3 رہ گئے. تو کل 5 ہوئے کہ 6 ہوئے؟ 1 2 3 4 5 ہوئے. ایک فعل ہو گیا جا، ایک حرف ہو گیا نون. بقایا 3 اسم ہے، یا بھی اسم ہے اور لفظ ابو بھی اسم ہے اور کا بھی اسم ہے. ان میں جو اسماء ستہ میں سے اسم ہے وہ ہے ابو. کون ہے وہ؟ یہ لفظ ابو اسماء ستہ میں سے ایک اسم ہے. یہ مکبر ہے. اوپر مکبرانہ کے ہو کیا ہے یہ موحد ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ متکلم کے غیر کی جی. مکبر ایک کو کہیں گے اور مکبرہ 6 کو. مکبرہ کا مطلب مصغرہ نہ ہو، موحدہ کا مطلب واحد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، مضافتن کا مطلب مضاف ہو، غیر مضاف نہ ہو، یا متکلم کے غیر کی طرف ہو یا کی طرف نہ ہو. تو اس مثال میں جو لفظ اب ہے، اب کیا وہ لفظ ہے؟ یہ اب اسم اسماء ستہ میں سے مکبر ہے یا مصغر؟ اگر مصغر ہوتا تو پھر تو ابین ہوتا. یہ مکبر ہے. یہ واحد ہے یا تثنیہ جمع؟ کیا یہ آگے مضاف ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ یا کی طرف ہو رہا ہے یا غیر کی طرف؟ تو چاروں شرطیں اس اسم میں پائی گئی. یہاں پائی گئی، یہاں پہ یہاں پائی گئی. یہ جو اب ہے یہاں چاروں پائی گئی. لہذا حالت رفیع کی واو کے ساتھ. اگر میں یوں پڑھتا ہوں حالت نصبی تو پڑھوں گا الف کے ساتھ. اب آگا
اب یہ جو اب ہے اس میں چاروں پائی گے. اگر میں پڑھتا ہوں حالت جیری تو پڑھوں گا یا کے ساتھ. اس میں جو اب ہے اس میں چاروں شرطیں پائی گئی. بھائی کوئی سمجھ بھی آئی کہ نہیں آئی؟ بولو. یاد ہو گیا؟ سمجھ لگی جی. اگر پہلی شرط نہ پائی جائے کیا کہا؟ پہلی شرط تھی یہ اسماء ستہ مکبرہ ہوں. اگر مکبرہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر اعراب یہ والا نہیں ہوگا. پھر اعراب آئے گا پہلا وہ مفرد منصرف صحیح والا، جاری مجرا صحیح والا، جمع مکسر منصرف والا. وہ کیا تھا؟ ضمہ. وہ کیا اسے کہتے ہیں؟ حالت رفیع. بھائی سمجھ آئی جی؟ مطلب یوں پڑھیں گے جانی زیدن دل وہ نے پڑھا تھا. اب پڑھیں گے جانی ابیون ریتو بین جی. سمجھ آئی؟ اگر یہ والی شرط پائی جائے لیکن یہ نہ پائی جائے، مکبرہ ہوں لیکن واحد نہ ہو، واحد تو پھر یا تثنیہ ہوں گے یا جمع. اگر تثنیہ ہوں گے تو تثنیہ والا اعراب پڑھنے لگا ہوں. جاءنی ابوان یہ رفع الف کے ساتھ، رأیت ابوین یہ نصب یا کے ساتھ، مررت بابوین یہ جر یا کے ساتھ. اگر جمع ہوں گے تو جمع والا اعراب. اب جمع کی دو صورتیں ہیں، جمع مکسر یا سالم. اگر مکسر ہوں تو پہلا اعراب جاءنی آباؤن رأیت آباءن مررت بآبائن. اگر جمع سالم ہو جاءنی آباؤن رأیت آبائین مررت بآبائین. یہ میں نے وہ پڑھا کہ جہاں پہلی شرط ہے دوسری نہیں. اب میں وہ پڑھوں گا پہلی ہو دوسری ہو تیسری نہ ہو، مکبرہ ہوں مواحدہ ہوں لیکن مضاف نہ ہو. یہ جو میں نے لفظ پڑھا ہے ابن، یہ مکبر ہے واحد ہے لیکن مضاف نہیں ہے. تو اب اس کا اعراب بھی پہلا جاءنی ابن رأیت ابن مررت بابن. اب اس کا ترجمہ ہوگا میرے پاس ابا آیا، میں نے ابے کو دیکھا، میں ابے کے پاس سے گزرا. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے تھا ابو کا میں تیرا ابا، اب ہے ابا. فرق ہے بھائی جان. ایک ہے خالی اب باپ، ایک ہے تیرا باپ. یہ نہ سنے ہی نہ. اور جب تثنیہ تھا پھر مانا تھا دو ابے، یہ نہ سنے ہی کوئی نہ. بہرحال ابن باپ. اب اعراب کون سا ہوگا؟ پہلا ابن ابن ابن. جی یاد ہو گیا؟ اب یہ پائی جائے یہ پائی جائے یہ پائی جائے یہ نہ پائی جائے، اس کی مثال کیا بن جائے؟ اس کے ساتھ یا لگا دو. اس میں جو لفظ اب ہے مکبر ہے، موحد ہے، مضاف ہے لیکن کدھر؟ ہم نے کہا تھا یا کی طرف نہ ہو، یہ تو یا کی طرف ہے. اب بھی اعراب یہ والا نہیں ہوگا، واو الف یا نہیں ہوگا. اب اعراب ہوگا وہ زبر زیر پیش والا لیکن ہوگا تقدیری. کیا ہوگا؟ وہ 13ویں 14ویں والا. اب پڑھیں گے جاء ابی رأیت ابی مررت. جی یاد ہو گئے؟ جی ٹائم تھوڑا. کتابوں میں یہ جو لفظ ہے حمون، کتابوں میں چونکہ مثال یہ والی دی ہے ابو کا، حمو کی، اچھا اس کو کہا خو کا، ہنو کا، اور فمو کا، فو کا، فو کا، اور پہلا کیا تھا؟ ابو کا. لیکن جب اس کی مثال تھی تو کیا لکھا ہے؟ اچھا ابو کا ابو کی دونوں طرح درست، اخو کا اخو کی دونوں طرح درست، اور فو کا فو کی دونوں طرح درست، ہنو کا ہنو کی دونوں طرح. لیکن کتابوں میں یہاں ایک ہی لکھا ہے ہمو کی. اگرچہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہمو کا پڑھ سکتے ہیں لیکن مشہور ہمو کی ہے. اچھا یہ کیوں؟ ہمیں معنی آنا چاہیے نا. اس کا معنی باپ.
تو باپ مذکر کا بھی ہوتا ہے، بھائی مذکر کا بھی ہوتا ہے، شرمگاہ ہنون کا معنی شرمگاہ مذکر کی بھی ہوتی ہے، فمن منہ مذکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ ہم کا معنی ہے دیور، اور دیور مذکر کا نہیں ہوتا، مؤنث کا ہوتا ہے، اس لیے ہمو کی۔ ہاں غیر مشہور اس کا معنی یہ بھی ہے سالہ، کیا بولو تو صحیح، تو وہ مذکر کا ہوتا ہے، انہوں سنیا نہیں کہ وہ مؤنث کا ہوتا ہے، مؤنث کا دیور ہوتا ہے اور مذکر کا، تو جب اس کا معنی آپ سالہ کریں گے تو پھر ہمو کا پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں جب جو مشہور معنی ہے وہ دیور ہے، اس لحاظ سے ہمو کی پڑھیں گے۔ جی یاد ہوا ہے پیر جی، تجھے ہمیں لگتا ہے جو تھکے پے ہو، وہ پیر جی پتہ کیوں کھڑے ہو تھوڑی دیر واسطے کھڑے پھر بہ گئے، اس واسطے کہ میں انہوں نے تھوڑا آج ویکھیا ہی بار بار، اس واسطے ویکھیا کہ شوق ہے نہیں تو جو ہے تھوڑی جنوں شوق نہ ہوئے تے پیچھے بیٹھا ہوئے تے ویکھے استاد نو نہ تے میں پہلا کہہ رہا یہ بعد کہہ رہا ان شوق نہیں ہوندا، سمجھ نہیں آئی، بوے پیچھے تے استاد وال اکھاں بھی نہ ہون دماغ بھی نہ ہوئے، یہ نشانی ہے شوق نہ ہونے کی، آئی جے ہاں، یا صرف اکھاں استاد وال ہون تے دماغ نہ ہوئے تے یہ بھی نشانی ہے شوق نہ ہونے کی۔ جی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ اس میں جو لفظ ہے ابن یہ ناقص ہے، اباون، اخون بھی ناقص ہے، ہمون بھی ناقص ہے، ہنون بھی ناقص ہے۔ ہاں جی جو فمون ہے یہ اجوف ہے، یہ فوہن سے بنا ہے، جی سمجھ آئی جی۔ ہاں جو زو مالن میں زو ہے یہ لفیف مقرون ہے، ایتھے ہی ہو آخری بتانے لگا ہوں، زو مالن میں اسماء ستہ میں سے زو ہے، لیکن دھیان سننا پہلوں کے ساتھ ضمیر لگائی، حالانکہ ضمیر بھی لگ سکتی اس میں ظاہر بھی، شوق ہے نہیں، ضروری نہیں کہ اخو کا ہی ہو تو پھر ہی ہے۔ اگر یہ کہا میرے پاس زید کا ابا آیا تو پھر بھی یہ پڑھیں گے جانی ابو زید، میں نے زید کا ابا دیکھا، رہی تو ابا زید، میں زید کے ابے کے پاس سے گزرا، مرت بھی ابی زید، یہ نہیں بھی کاول مضاف ہوگا تو پھر ہی راب آئے گا، بھائی سمجھ نہیں آئی؟ یا کے غیر کی طرف، یا کا غیر جو بھی ہو، یا کا غیر آئی سمجھ، لیکن بھائی جان جو زو ہے یہ ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا، اس لیے ان کے ساتھ ضمیر لگائی، شوق ہے نہیں، یاد ہو گیا، ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتا۔ اور زو کے بارے میں قاعدہ ہے، زو اکثر آپ کو ماں قبل کی صفت بنتا ہوا نظر آئے گا، اگر اس سے پہلے نکرہ ہوگا تو یہ نکرے کی طرف مضاف، اگر اس سے پہلے معرفہ ہوگا تو یہ معرفے کی طرف مضاف، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور اکثر میں نے جو دیکھا ہے اس سے پہلے نکرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے قرآن پاک میں 2-3 مرتبہ نکرہ آیا، معرفہ بھی آیا ہے، پڑھتا ہوں، نکرہ سورۃ البلد میں آیا، یتیمن ذا مقربہ، پہلے بھی نکرہ اور ذو کے آگے بھی نکرہ، ذا مقربہ حالت نسبی الف، یتیمن مسکینن ذا متربہ، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، شوق ہے نہیں۔ اور سورۃ الرحمن میں معرفہ کے بعد آیا تبارک اسم ربک ذی الجلال، جب اس سے پہلے معرفہ ہے تو یہ معرفے کی طرف مضاف، جب اس سے پہلے نکرہ ہے تو نکرے کی طرف مضاف، شوق ہے، جب اس سے پہلے معرفہ ہے جب اس سے پہلے نکرہ ہے۔ تو سورۃ الرحمن کے آخر میں تبارک اسم ربی، ربی کا، ربی کاف نہ دیکھ، رب رب ربی، لفظ رب مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف ہے، یہ مضاف مضاف ہے مل کے موصوف، ذیل جلال یہ دی صفت رب دی، رب دی۔ اور سورہ الرحمن کی شروع میں ہے کیا وہ اور ہے نہیں، یہ یعنی وہ اور ہے، ذرا سننا جی، سمجھ آ گئی ہے؟ وہ اور بتاتا ہوں، اور بتاتا ہوں، یاد ہو گیا نا؟ ایک ہے زو،
یاد ہو گیا زو؟ جس زو کا معنی والا ہو، جس ذا کا معنی والا ہو، جس ذی کا معنی والا ہو، تو سمجھ لینا وہ اسماء ستہ میں سے ہے۔ ذو، ذا معنی کیوں گئے؟ اسماء ستہ میں سے۔ ذو جب ہوگا تو رفع واو کے ساتھ، ذا نصب الف کے ساتھ، ذی یاد ہو ہے؟ ایک حدیث پاک ہے بڑی مشہور ہے، کلو امرن کی پڑھا ہے؟ ذی بالن، شوقیہ نہیں، کلو امرن، امرن نکرا، ذی کے بعد بھی نکرا، لہذا امرن موصوف تے اگے مضاف مضاف الیہ مل کے صفت۔ یاد ہے کلو امرن؟ اچھا کہہ رہا آخری بات، ٹائم تھوڑا تھک گیا ہوں۔ ایک ہے ذو اور ایک ہے ذات، ایک ہے ذو، یہ ایسے لکھا ہوتا ہے ایسے۔ اگر اس کا معنی بھی والا، والی، والا نہ کہو، والی، کیا معنی؟ تو پکی بات ہے یہ بھی اسماء ستہ میں سے ہے، یہ مؤنث ہے زو کی، لیکن فرق یہ ہے کہ زو کا اعراب تھا اعراب بالحرف اور ایدا اعراب ہے اعراب بالحرکت، ہے مؤنث ہوتی کس کی؟ زو کی، اودا اعراب بالحرف اور مؤنث کا اعراب بالحرکت، اگلے کہہ دے وہی ہیں۔ اگر اس سے پہلے نکرا ہو تو بعد میں نکرا، اگر اس سے پہلے معرفہ ہو۔ سورۃ البروج پڑھنے لگا ہوں شروع سے، والسماء ذات البروج، شوق ہے نہیں، والسماء کسرہ ہے، کسرہ تو یہ صفت ہے۔ سورۃ الطارق کے آخر میں ہے والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، شوق ہے نہیں، آخری مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، ایک نورزاد سے یہ قدوری سے بار پڑھوں گا۔ سورۃ الرحمن کی شروع پڑھتا ہوں، والنخل کی پڑھے ذات الاکمام، شوق ہے نہیں، والنخل یہ ذات کیوں پڑھیا؟ صفت ہے کدھر دی؟ والنخل، والنخل کی النخل معرفہ، ذات کے بعد میں معرفہ، شوق ہے نہیں۔ نور الزا میں ہے، یہ قدوری میں ہے، والقاہ قاہا والتو فی، میرا آپ نہیں پڑھ لگا، صلات پڑھا، صلات، چپ کرو، آگے ذات، آگے رکوع، کوئی سمجھ آئی ہے؟ شوق ہے نہیں دونوں، کہتا پہلے سن لو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ لفظ ذات سے پہلے والا اگر نکرا ہو تو وہ آگے مضاف ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نکرا لفظ و نکرا، یہ میں نے قید پتہ کیوں لگائی ہے؟ سورت جو ہے 17ویں پارے میں، سورت انبیاء کے بعد حج، اس کے اندر پتہ کہتا ہے وَتَرَا كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ، وَتَرَا اوتے ذات صفت نہیں جے پڑھیا، اوتے ذات مضاف الیہ جے، لیکن پیچھے لفظ کوئی نکرا نہیں، کل آیا، کل، اگر پیچھے نکرا ہو تو پھر وہ نکرا مضاف نہیں ہوگا، وہ کل مضاف ہوا تھا، یہاں پہ انہوں مضاف نہ بنائی، ان پھر کی بنانا ہی موصول، وَالْقَهْقَهَةُ فِي صَلَاتٍ فی ذاتی رکوع و سجود، تو انہوں سمجھ نہیں آئی، کا لگانا، کا ایسی نماز میں جو رکوع سجود والی، وہ کوئی سمجھ بھی آئی؟ چلو الحمدللہ۔